آج ہماری کلاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور استشراق کے حوالے سے انشاءاللہ آخری کلاس ہے، اور اس کلاس میں ہم استشراق کے مستشرقین اور استشراق کے جو سیرت کے حوالے سے مشہور اعتراضات ہیں اور کچھ ایسے موضوع جو مستشرقین کی سیرت کے حوالے سے، سیرت نویسی کے حوالے سے ان کی ذہنیت کو واضح کرتے ہیں، وہ پڑھیں گے۔ اور آخر میں ہمارے پاس ایک فہرست ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی ذات مبارکہ پر جو مستشرقین نے اعتراضات کیے ہیں وہ آپ کے سامنے فہرست وار پیش کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ فہرست انتہائی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی، پھر بھی اس کو ہم نے مرتب کیا کیونکہ نقل کفر نہ باشد، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ، حیات مبارکہ سے ایک مسلمان کو اتنا عشق ہوتا ہے کہ اس پر ادنا درجے کا اشکال بھی ایک ذہن انسان مسلمان کا ذہن اور جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ سیرت کے حوالے سے اعتراضات کے جواب بھی پیش کرنے ہیں، کیونکہ یہ اعتراضات کتابی صورت میں ہوں یا سوشل میڈیا کی صورت میں ہو یا ملحدین کے پوسٹرز کی صورت میں ہو، وہ لوگوں کے سامنے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان اعتراضات کو کچھ پڑھیں اور ان کے جوابات کو بھی ساتھ ساتھ ہم ذہن میں رکھیں، تاکہ اس حوالے سے سیرت کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جو خاص طور پر ہمارے جو تعلیم یافتہ طبقہ سے متاثر بھی ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے ایک جواب مل سکے۔ شروع میں چند موضوعات ایسے ہیں سیرت کے حوالے سے، سیرت نویسی کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ سلائیڈ ہم نے بنائی۔ تو یہ پہلی سلائیڈ ہے، اس میں سیرت نویسی و مستشرقین کا عنوان ہے۔ اس میں آپ تفصیلات پڑھیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ اہل یورپ شروع میں تو اسلام کے حوالے سے مطلقاً نابلد تھے، جہالت تھی، لیکن جب بعد میں انہوں نے مشرقی علوم، خاص طور پر اسلامی علوم کا مطالعہ شروع کیا تو کچھ ان کو اسلام کی تصویر سمجھ آئی، مگر اس سے پہلے اسلام کے حوالے سے صرف اور صرف یعنی تعصب تھا، توہمات تھے اور جہالت تھی۔ اپنی طرف سے جو کچھ تھوڑی بہت سنگن مل جاتی تھی اسلام کے حوالے سے، اس پر پوری اپنی کہانیوں کے انبار لگا دیا کرتے تھے۔ یورپ نے مسلمانوں کو جس طرح جانا، اس کو فرانس کا مشہور مصنف ہنری یو بیان کرتا ہے کہ وہ گیت اور کہانیاں جو اسلام کے متعلق یورپ میں قرون وسطیٰ میں رائج تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ مسلمان ان کو سن کر کیا کہیں گے۔ یہ تمام داستانیں اور نظمیں مسلمانوں کی مذہب کی ناواقفیت کی وجہ سے بغض و عداوت سے بھری ہوئی تھی۔ یعنی یہ مصنف خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جو ہم نے سیرت کے حوالے سے نظمیں بنائی ہوئی تھی، داستانیں بنائی ہوئی تھی، لمبی چوڑی کہانیاں بنائی ہوئی تھی، وہ ساری ناواقفیت اور بغض و عداوت کی وجہ سے بنائی گئی تھی۔ جو غلطیاں اور بدگمانی اسلام کے متعلق آج تک قائم ہیں، ان کے باعث وہی قدیم معلومات ہے۔ ہر مسیحی شاعر مسلمانوں کو مشرک اور بت پرست سمجھتا تھا، یہ بھی جہالت تھی۔ مسلمانوں کے لیے 3 خدا تسلیم کیے جاتے تھے۔ گویا کہ شروع میں پوپ نے، جو عیسائیت کے پیشوا تھے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اسلام کو یعنی آسمانی مذہب سے کاٹا جائے اور اسے ایک بت پرستی پر مبنی مذہب قرار دیا جائے۔ تو اس کے لیے بہانے تراشے گئے کہ کعبہ کو اسلام میں پوجا جاتا ہے، حالانکہ کعبہ تو ایک عمارت ہے۔ اسی طریقے سے حجر اسود کی تعظیم کی جاتی ہے، گویا کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ وضاحت ہمارے سامنے ہے کہ کعبہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کعبہ تو ایک طرح سے ایک علامت ہے تاکہ تمام مسلمان ایک طرف رخ کر سکے، بس۔ جب ہی ہمارے ہاں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر کعبہ کی کوئی عمارت منہدم کر دے، اللہ نہ کرے، تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت تو جاری رہے گی۔ تو سمجھ میں آیا کہ کعبہ کی عمارت یہ مقصود نہیں ہے، مطلب مقصودی طور پر یہ کوئی نعوذ باللہ خدا کا متبادل نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ اعتراضات بت پرستی کے کیے گئے ہیں شروع میں، لیکن تمام کے تمام آپ نے دیکھا توہمات اور جہالت پر مبنی ہے۔ تو شروع میں تو یہ رہا، لیکن بعد میں جب دوسری سلائیڈ آپ دیکھیں، 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں یورپ میں جو ہے تعلیم، یونیورسٹیز وغیرہ اور تحقیق کا ذوق پروان چڑھا، تو اس دور میں یہ مستشرقین کا وہ دور تھا جس وجہ سے جن میں انہوں نے کچھ مشرق کی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا، عربی کتابوں کا، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت بھی وہ جو ہے اپنے یعنی تعصب سے باز نہیں آئے۔ ترجمے کیے گئے تو ان مصنفین کے جیسے ہم آگے پڑھیں گے جو اکثر عیسائی تھے۔ تو یہ پہلا دور تھا جس میں
پہلے تو مکمل جہالت تھی اسلامی علوم کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، اسلامی مقدس شخصیات کے حوالے سے، لیکن جب بعد میں کچھ معلومات ہوئی تو یہ دور ہم کہہ سکتے ہیں 17ویں صدی کے بعد کہ پہلی مرتبہ مستشرقین کو جو ہے براہ راست اسلامی مصادر کو پڑھنے کا موقع ملا اور وہ اسلام کو دیکھ سکے۔ اس دور کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے سنائے عامیانہ خیرات کے بجائے کس قدر تاریخ اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی عربی زبان کی تصانیف پر، یعنی جو خیالات تھے ان کے، وہ یعنی اسلامی کتابوں کے مراجع پہ قائم کیے گئے۔ گویا موقع بموقع سابقہ بے بنیاد معلومات کا نمک مرچ بھی شامل کر دیا گیا، اور اسی عین میں عربی زبان کی تاریخی تصنیفات کا ترجمہ ہوا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر ہو، ان مستشرقین نے جن کتابوں کو ترجمہ کیا وہ اکثر عیسائی مصنفات تھی۔ عیسائی یعنی مسلمانوں کی براہ راست تصریح نہیں تھی، کوئی سے عیسائی مصنف نے کسی اسلامی کتب پر تحقیق کی ہو، تعلیق کی ہو، ریسرچ کی ہو، تو اس پر انہوں نے اپنی تحقیقات کی بنیاد رکھی۔ تو یہاں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلا واسطہ اسلامی مرجع تک اور اسلامی مرجع کو براہ راست سمجھنے کی توفیق ان کو یہاں پر بھی نہیں ملی۔ کچھ مستشرق یہاں ہم نے نام لکھے ہوئے جن کی تصانیف کو باقاعدہ گویا کہ اسلامی علوم کا بنیادی مرجع شمار کیا گیا۔ یہاں کچھ 5 عناوین ہیں جس کے تحت آپ کی ذات کو نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آگے ہم نے مزید تفصیلات لکھی اور اشکالات کی یعنی تفصیلی طور پر اس کو مرتب بھی کیا ہے۔ جو بنیادی نکتہ چینیاں کی جاتی ہے جن عناوین پر، وہ آپ کے سامنے نمبر 1 نعوذ باللہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ مکہ کی زندگی میں آپ علیہ السلام کی حیثیت ایک پیغمبر کی تھی اور واقعی آپ زاہد تھے، لیکن جیسے مدینہ پہنچے تو برسر اقتدار ہو کر آپ کی پیغمبری بادشاہی پہ بدل گئی۔ اچھا، میں اس کا حل آپ کو بتاؤں، چلے مکمل پڑھتے ہیں پھر اس کا جواب میں آپ کو اور اس اشکال کی ذہنیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اشکال یہ کیا جاتا ہے عیسائی استشراق کی جانب سے۔ میں عیسائی استشراق بالقصد اس لیے بول رہا ہوں کہ استشراق کے جو اکثر پیروکار یعنی مستشرقین، جو چوٹی کے مستشرقین ہیں، وہ اکثر عیسائی دنیا کے علماء ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کر بادشاہی شروع کر دی، اور بادشاہی کے جو لوازم ہیں یعنی لشکر کشی، انتقام، خون ریزی، مال غنیمت کو یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں، لوٹ مار مچانا، یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے عیسائیوں کو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے رکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو، اور ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ خاص زہد کی تعلیمات بتاتی ہے کہ انسان دنیا سے کیسے بے رغبت رہا جائے۔ اس میں پوری دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت موجود نہیں ہے، اس میں سیاسیات نہیں ہے، اس میں معیشت نہیں ہے، اس میں معاشرت کی تمام مسائل نہیں ہیں۔ تو وہ تو ایک مکمل جامع دین نہیں تھا، وہ ایک لمیٹڈ دین تھا۔ تو وہ اس عینک سے جب دیکھتے ہیں تو انہیں پھر ایک ایسا نبی جو سیاست بھی کرتا ہے، جو جہاد بھی کرتا ہے، جو سپہ سالار بھی بنتا ہے، جو مختلف قسم کی اسٹریٹجی بھی اپناتا ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں آتا۔ وہ یہ کہتے ہیں نبی ایسا ہونا چاہیے جو مکمل زاہد ہو، دنیا سے تمام معاملات سے بیگانہ ہو، اور ایک پہاڑ پر چوٹی پہ بیٹھا رہے، اللہ اللہ کرے بس۔ یہ اصل ان کی ذہنیت کی اور ان کے اشکالات کی وجہ یہ ہے۔ دوسرا اشکال یہ کیا جاتا ہے کثرت ازدواج۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مال غنیمت کا جو کنسیپٹ ہے اسلام میں، نعوذ باللہ یہ کوئی لوٹ مار کا جو تعبیر کی جاتی ہے مختلف جگہوں پر سیکولر لوگ کرتے ہیں، تو اس کی تفصیلات ذہن میں رکھیں کہ یہ عالمی سطح کا قانون شروع سے رہا ہے۔ جو قوم فاتح ہوتی ہے وہ دوسرے کے وسائل کو استعمال کرتی ہے، اس پہ یعنی قبضہ کر لیتی ہے، اسے اپنی ملکیت بنا لیتی ہے۔ تو یہ تو جنگوں کا اصول رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو ملک جو علاقہ فتح ہوگا تو اس پہ جو فاتحین ہیں وہ وہاں کے وسائل اپنے انڈر میں لیں گے نا، تو اسے یہی مال غنیمت بنانے کا کنسیپٹ ہے۔ تو یہ اس وقت بھی روا تھا، قیصر و کسریٰ بھی یہی کام کرتے تھے، لیکن ان پر کوئی اشکال نہیں کرتا۔ لیکن جب اسلام کی طرف سے یہ کیا گیا تو نعوذ باللہ اشکال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مال غنیمت تھی اس میں اسلام میں باقاعدہ نظام ہے، اس میں بیت المال میں ایک بڑا حصہ جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، پھر جو لڑنے والے مجاہدین ہوتے ہیں ان میں تقسیم ہوتا ہے، پھر ایک حصہ نبی علیہ السلام کے لیے ہوتا تھا، لیکن وہ بھی آپ علیہ السلام کچھ اپنی نفقے میں خرچ کر کے باقی تمام صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو لوٹ مار جو بادشاہ مچاتے ہیں وہ تو اس لیے مچاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں،
لیکن یہاں آپ کے سامنے ہے کہ آپ علیہ السلام نے اگر مال غنیمت، اسلام میں جو مال غنیمت کا نظریہ ہے، یہ طریقہ کار ہے، اس کے پیچھے پورا نظام موجود ہے کہ پورے عالم اسلام میں غربت کا خاتمہ ہو اس کے ذریعے، بیت المال اور اس کے ذریعے اس کی درست تقسیم ہونا، غریبوں تک اور مستحقین تک اس کا پیسہ پہنچنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سرزمین، اللہ کی زمین، یہ اللہ کا مال ہے، مسلمانوں کے اور اللہ والوں کے ہاتھوں میں آتا ہے، یعنی وہ فتح کرتے ہیں، مال غنیمت بناتے ہیں، تو پھر وہ دنیا میں جو ہے ظلم کے خاتمے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر مشہور اشکالات آپ کے نے سنے ہوں گے سیرت کے حوالے سے، ایک تو کثرت ازدواج کا کیا جاتا ہے نعوذ باللہ، تو اس کا جواب تو ہم دے چکے ہیں مختلف موقع پر، اور تفصیلی ہم نے ویڈیو بھی اس پہ بنائی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام کو شادیوں کا شوق ہوتا تو آپ نے عین جوانی 25 سال کی عمر میں اگر کی بھی ہے تو ایک بیوہ سے کی ہے، وہ بھی 40 سال کی عمر۔ اگر کسی کو شادیوں کا شوق ہوتا ہے تو وہ جوانی میں تو کسی کماری لڑکی سے کرتا ہے کم عمر کی، تو سمجھ میں آیا کہ شادیوں کا آپ کو شوق نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے آپ نے کی۔ اور عورتوں کے، اور جو آپ کی کثرت ازدواج ہے، اس کی ایک آپ سمجھ لیں حکمت یہ تھی کہ عورتوں کے معاملات کے حوالے سے دینی رہنمائی ہے وہ امت تک پہنچ سکے۔ اسی طرح آپ نے بعد میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی، آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اس کے بعد جب آپ نے کی تو اس وقت آپ کی عمر 50 کو کراس کر چکی تھی۔ تو آپ بتائیں گا کسی کو شادی کا شوق ہو تو جوانی میں کرتا ہے نا، وہ تو اپنی عمر کے آخری حصے میں تو نہیں کرتا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی اکثر جو ازواج تھیں وہ اکثر بیوہ تھی، اکثر تقریباً تمام، ایک دو کے علاوہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام بیوہ تھی۔ تو بھائی جس کو اگر شادی کا شوق ہوتا ہے ان چیزوں کا تو وہ تو قواریوں سے کرتا ہے، اور نہ تو بڑی عمر کی خواتین سے، اور جن کی ایک ایک دو مرتبہ طلاقیں ہو چکی ہیں ان سے تو نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں سمجھ آتی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ امہات المؤمنین کے واسطے سے کتنا خانگی آپ کی زندگی جو ہے وہ مسلمانوں تک پہنچی ہے۔ چوتھا بڑا اشکال کیا جاتا ہے کہ آپ نے غلام بنانے کی اجازت دی اور خود اس پر بھی عمل کیا، تو اس کا بھی تفصیل ہم نے جواب دیا ہے کہ یہ عالمی قانون تھا، اور اسلام اس قانون کو نہیں لایا غلام بندی بنانے کے، یہ دنیا میں اس وقت رائج تھا، اور بلکہ اسلام نے اس کو بتدریج اس کا خاتمہ کیا ہے۔ اس کو مطلب یہ ہے کہ یہ ترغیب دی ہے جگہ جگہ کہ اس کفارے میں غلام کو آزاد کرو، باندی کو آزاد کرو، رقبہ کو آزاد کرو، تو اس سے گویا کہ حوصلہ شکنی ہوئی غلام باندی بنانے کی۔ اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ تو ایک ایک وقت میں جو ہے سینکڑوں غلام آزاد کیا کرتے تھے، گویا کہ غلام نہ بنانے کی یا حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ تو اسلام تو نہیں نیا نظام نہیں لایا بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر اسلام میں غلامی کا کنسیپٹ ہے تو اس میں مکمل غلاموں کو سے حقوق دیے جاتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کہ انسانی حقوق سے بھی محروم کیا جاتا ہے جیسے یورپ نے کیا ہے۔ خود یورپ میں بھی 150 سال پہلے تک غلامی کا تصور موجود رہا ہے، اور وہاں پر غلاموں کو حقوق نہیں دی جاتے، جبکہ ہمارے مسلمان جو غلاموں کو حقوق دیتے تھے، اس کی وجہ سے ہمارے جو غلام ہیں مسلمانوں کے ہاں وہ باقاعدہ بادشاہ بھی بنے، باقاعدہ مغل بادشاہوں کی جو اس میں باقاعدہ ابتدائی جو بادشاہ تھے ان میں غلام، اور اس میں باقاعدہ غلام خاندان غلامہ بھی موجود ہے۔ اس طرح مصر میں ایک پوری مملکت سلطنت رہی ہے غلاموں کی، ممالک کی۔ اسی طرح سلاجقہ کے ہاں مختلف موقع پہ غلاموں کی باقاعدہ حکومتیں آ گئی ہیں، تو کوئی اسلام نے اتنے حقوق دیے غلاموں کو، بڑے بڑے علماء محدثین فقہاء غلاموں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ پانچواں بڑا اشکال کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نے دنیا داروں کی سی حکمت عملی اپنائی، اور مختلف موقع پر آپ نے حیلے کیے ہیں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر دین و دنیا دونوں رکھے ہیں، یہ روحانیت والا دین نہیں ہے۔ جب عیسائی مستشرقین اعتراض کرتے ہیں وہ روحانیت کی چشمہ لگا کے، اینک لگا کے اعتراض کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں نبی کو روحانیت اختیار کرنی چاہیے اور بالکل دنیا سے کٹنا چاہیے۔ دنیا میں جب رہا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے دارالاسباب ہے، تو اس کے اسباب کو بھی اپنایا جائے گا، اور جو ہے دنیا کے جو ظاہری جو حکمتیں اپنانی ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، انفرادی اجتماعی وہ کرنی پڑے گی، جو سیاست کرنی ہوتی ہے وہ کرنی پڑے گی۔ لیکن اعتراض اس وقت کیا جا سکتا ہے جب نعوذ باللہ آپ نے اخلاقیات سے نیچے ہٹ کر کوئی ایسے حربے استعمال کیا، ایسے کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے جو حکمت عملی اپنائی وہ ساری کی ساری درست جائز دائرۂ کار میں تھی، حلال دائرۂ کار میں تھی۔ تو یہ کچھ بڑے بیسک آپ سمجھ لے اعتراضات ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تفصیلات انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو ان کی تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ ایک طرح سے مختصر سی فہرست ہے، اور آگے پھر ہم مکمل جو ہے 35 یا 30 سے قریب اشکالات ہیں تفصیلی طور پر، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے جوابات بھی پیش کریں گے۔